مسلم اسکول کے نام سے ایک ادارہ چلا رہے ہیں، اس میں دینی جو نعت اور تلاوت کی تیاری کرتے ہیں یہ کس سے کرتے ہیں؟ اپنی مما اس سے۔ طرح ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم یہاں سے ایک جو ہے نا جملہ اس کو ذرا لے میں آگے پڑھیں، ٹھیک ہے؟ تو کوشش کرتا ہے مطلب پگ کی سارا جگوارا نئی ریساں شیما دے ویر محترم ناظرین، حبیب اسلامک چینل پر خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج ہمارے خاص مہمان۔ آج جو ہمارے خاص مہمان ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، حبیب آباد کی معروف مذہبی شخصیت قاری ابو سفیان صاحب اور ان کے ساتھ محمد نبیل ناصر صاحب، ننھے قاری بھی ہیں، نعت خواں بھی ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم ان سے ان کی جو ہے لائف کے بارے میں بھی پوچھیں گے اور ان سے جو ہے نعتیں بھی سنیں گے اور تلاوت کلام الہی بھی سنیں گے۔ جی قاری صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں تھوڑا ٹائم دیا۔ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ جی قاری صاحب، آج جو آپ کے ساتھ آپ کا شاگرد رشید ہے محمد نبیل ناصر، آج ہم ان سے تلاوت کلام الہی اپنے ناظرین کو سنوانا چاہ رہے ہیں۔ تو محمد نبیل کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ جی نبیل، آپ کی عمر کتنی ہے؟ 10 سال۔ نبیل، آپ جو نعت اور تلاوت کی تیاری کرتے ہیں یہ کس سے کرتے ہیں؟ اپنی مما سے۔ جی نبیل، ہمارے ناظرین کو ابھی آپ نعت سنائیں گے یا تلاوت سنائیں گے؟ نعت۔ جی سنائیں۔ او لپ لگیا پیڑاں مکیاں نے، لپ لگیا پیڑاں مکیاں نے، جڑ گئیاں ہڈیاں ٹوٹیاں نے، بھکاں مکیاں نے لشکیر دیاں وا شانہ بدر منیر دیاں، وا شانہ بدر منیر دیاں۔ اندی جتی اتو میں پگواراں، اندی جتی اتو میں پگواراں، کلی پگ گی ہاں کلی پگ گی سارا جگوارا، کلی پگ گی سارا جگوارا، نئی ریساں نے شیما دے ویر دیاں، وا شانہ بدر منیر دیاں، وا شانہ بدر منیر دیاں۔ جی ماشاءاللہ، ابھی نبیل نے نعت رسول مقبول سنائی۔ قاری صاحب، اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ اس دور میں جو بچے ہیں انگلش میڈیم سکولز میں پڑھ رہے ہیں تو وہ دین سے ان کی دوری ہے، اس میں سکولز کا زیادہ کردار ہے یا ان کے والدین جو ہیں وہ زیادہ ان پہ توجہ نہیں دے رہے؟ کیا ہے اس میں، اس بات پہ آپ روشنی ڈالیں۔ جی، سب سے پہلے تو میں یہ بات کروں گا کہ یہ کام جو تربیت کا ہے یہ سب سے پہلے ذمہ داری والدین کی ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے اسکول والوں کی، ادارے والوں کی ہوتی ہے، اور پھر بسا اوقات والدین توجہ دے رہے ہوتے ہیں اور ادارے سے کوئی توجہ نہیں ہوتی ہے، بسا اوقات ادارے والے توجہ دے رہے ہوتے ہیں اور والدین کی جانب سے نہیں ہوتی ہے۔ یعنی کہ یوں کہہ لیں کہ یہ 50-50% ہوتا ہے، دونوں پہ ہی ذمہ داری، والدین پہ بھی اور ادارے پہ بھی۔ تو اس لیے سب سے پہلے تو والدین کو اپنی ذمہ داری لینی چاہیے تربیت کے حوالے سے، اور پھر تربیت کے مطابق ہی ان کو جو ہے نا وہ ادارے کا انتخاب کرنا چاہیے جہاں پہ ان کے بچے کو جو ہے نا دینی اور دنیاوی تعلیم مل سکیں۔ تو ہمارا ذاتی تجربہ یہ بتاتا ہے کہ پہلے جو آج سے 5-7 سال پہلے تھے ان سے اب کا ماحول بہتر ہے اداروں کے اندر، اور پھر گورنمنٹ نے بھی ماشاءاللہ جو دینی تعلیم ہے وہ لازمی قرار دے دی ہے، تو ماحول چینج ہوتا جا رہا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ آج سے 5-7 سال پہلے سوشل میڈیا پہ اسلامک ایکٹیویٹیز بہت کم تھیں، اب ماشاءاللہ وہ بہت زیادہ ہیں، بچے جو ہیں وہ موٹیویٹ ہوتے ہیں اور پھر جیسے دیکھتے ہیں ویسے کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ اس کی مثال یہ بچہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، میرے خیال سے تو ان کے آباء و اجداد میں نہ کوئی امام مسجد ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ان کا گھرانہ مذہبی تھا جی، تو اس وجہ سے تو ماشاءاللہ جیسے بچے نے بتایا کہ والدہ جو ہے وہ سکھاتی ہیں، تو دیکھیں اس میں پہلے بات کی ہے کہ سب سے پہلا کردار وہ والدین کا ہوتا ہے، تو ماشاءاللہ بچے کی والدہ وہ اس پہ محنت کر رہی ہیں، تو آپ کے سامنے
اور اس کے بعد اس کی صلاحیتوں کو آگے بروئے کار لانا یہ ادارے والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. وہ اس سے بار بار سنیں گے یا بار بار اس کو پریکٹس کروائیں گے تو اس سے اس کے اندر بہتری آئے گی. جی قاری صاحب، آپ دی مسلم اسکول کے نام سے ایک ادارہ چلا رہے ہیں، اس میں دینی تعلیم کا کیا سسٹم ہے وہاں پہ؟ جی الحمدللہ ہمارے ادارے میں دوسرے جو پرائیویٹ کے ادارے ہیں ان سے بہتری ہے. اللہ کا شکر ہے، ہمارے ادارے میں باقاعدہ طور پہ ناظرہ کلاس ہوتی ہے. اور پھر جو اسلامیات کے پیریڈ ہیں اور خصوصاً ترجمۃ القرآن کے، وہ باقی اداروں سے بہت ہٹ کر کے، بلکہ الحمدللہ ہمارے پاس جو ایف اے بی اے لیول کے اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں، جب وہ ہمارے پاس اسلامیات پڑھتے ہیں نا تو ان کو ایسے ہی وہ اسلامیات کی کتاب پڑھائی جاتی ہے یا وہاں پہ تشریح جو کروائی جاتی ہے حدیث کی یا قرآنی آیات کی، تو ایسے کروائی جاتی ہے جیسے کہ ایک جامعہ کے اندر درس حدیث ہو رہا ہوتا ہے یا درس قرآن ہو رہا ہوتا ہے، تو وہاں پہ یعنی کہ ان کو کروائی جاتی ہے بالکل ویسے ہی. اور خود اسٹوڈنٹس اپنے منہ سے یہ بات کرتے ہیں کہ ایسی اسلامیات ہمیں نہ پڑھائی گئی اور نہ شاید بعد میں پڑھائی جائے گی. اور اللہ کا شکر ہے، اس کا اثر اتنا زیادہ پڑا ہے کہ لوگوں کا رجحان اسلامیات کی جانب ہو گیا. جو اسٹوڈنٹس یہ چاہتے تھے کسی اور سبجیکٹ میں ماسٹر کریں گے، اب ان کا رجحان فرسٹ آف آل یہ ہے کہ ہم ماسٹر ان اسلامیات کریں گے، تو اسلامک اسٹڈیز میں ماسٹر کریں گے تاکہ ہمیں اسلامیات کا مزید پتہ چلے، ہمیں اپنے مذہب کے بارے میں مزید پتہ چلے. تو اصل مین چیز جو بنیاد ہوتی ہے نا، جب وہ بچے کی بن جاتی ہے، بچہ آٹومیٹک آگے جا کے اپنی مہارت اس بنیاد پہ کھڑی کرتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے ہم لوگوں کا رجحان چینج کر رہے ہیں. یہ بھی بڑا بینیفٹ ہے کہ قاری ابو سفیان صاحب جو ہیں وہ رحمان مسجد میں خطابت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، تو وہاں پر ان کا جو اسکول ہے وہاں پر وہ بتا رہے ہیں کہ ترجمۃ القرآن کی جو کلاسز ہیں وہ بھی ہو رہی ہیں. شعبہ حفظ کے بارے میں بھی کچھ سوچ رکھا ہے یا ابھی وہ پینڈنگ ہے؟ جی یہ آپ کی بات بالکل درست ہے، اس بارے میں سوچا بھی ہے اور انشاءاللہ سوچیں گے بھی، لیکن ابھی اس پر ہم کوئی بھی عمل اس وجہ سے نہیں کر سکے، قدم نہیں اٹھا سکے کہ یہاں پہ ابھی رجحان اس چیز کا بہت کم ہے. دوسرا یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں مسلکی اعتبار سے تو یہاں پہ ایک فرقہ واریتی تعصب بھی پایا جاتا ہے، آپ کو اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ ہے. تو پہلے تو لوگوں کا رجحان جو ہے وہ مذہبی بنانا اور ان کو تعصب سے نکالنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو جب وہ ایک سیدھی راستے پہ آ جاتے ہیں اس کے بعد ہم ان کو آگے ایک ٹارگٹ دیتے ہیں کہ اب ہمارا یہ ٹارگٹ ہے. تو دوسرے نمبر پہ یہاں پہ جو ادارے ہیں، جتنے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان اسٹوڈنٹس کی ضروریات کو یہ ادارے پورا کر رہے ہیں. آنے والے وقت میں انشاءاللہ امید ہے کہ وہ میں کلاس یہاں پہ مسجد میں سٹارٹ کروں یا اسکول میں کرنی ہے، اور انشاءاللہ وہ ایک مثالی کلاس انشاءاللہ جو ہے نا وہ ہم شروع کریں گے. جی پیرنٹس کا جو ہے نا وہ بھی بڑا کردار ہوتا ہے بچے کی ایک لائف میں. جب بچہ اس طرح سٹار لے رہا ہوتا ہے تو اس میں پیرنٹس کا بہت زیادہ کردار ہوتا ہے. بڑی خوشی ہوئی ہے نبیل سے بات کر کے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میری جو تیاری ہے تلاوت کی یا نعت کی ہے یہ میری ماما کرواتی ہے، یعنی والدہ صاحبہ جو ہیں ان کو وہ سکھاتی ہیں، اور یہ بچہ جو ہے وہ اسٹیج پہ آ کے نعتیں پڑھتا ہے اور تلاوت کلام الہی جو ہے وہ بیان کرتا ہے. تو ابھی نبیل بھائی آپ ہمیں کیا سنا رہے ہیں؟ تلاوت. جی نبیل جو ہے نا ابھی ناظرین کو تلاوت کلام الہی سے جو ہے نا وہ ناظرین کو محظوظ فرمائیں گے. جی نبیل بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما كلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى
ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائلين فلا تنهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. جی قاری صاحب، ہمارے ناظرین کو آخر میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہمارے جو ناظرین بچے ہیں، بڑے ہیں، پیرنٹس جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی میں ان سب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں، یہ ایک بچہ آپ کے سامنے مثال کے طور پہ، آئیڈیل کے طور پہ موجود ہے کہ ابھی یہ کسی جامعہ میں نہیں گیا، ابھی اس نے پراپر کسی قاری صاحب سے تیاری نہیں کی، ٹھیک ہے، یہ ساری اس کی والدہ کی محنت ہے، یہ انہی کے پاس، مطلب ہے کہ زیادہ ناظرہ بھی اس نے انہی کے پاس ہی پڑھا ہے، تو اچھی مطلب وہ محنت کر رہی ہیں اس پہ، تو ان کا بچہ جو ہے ماشاءاللہ ابھی جامعہ میں گیا نہیں ہے، تو اتنا مطلب ہے کہ اس کے اندر اتنی خوبیاں پائی جاتی ہیں، آواز اس کی خوبصورت ہے، تلاوت بڑے اچھے لہجے میں کرتا ہے، نعت پڑھنے کا اس کو ایک انداز جو پوری کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے، بڑے بڑے خطبہ جو اس نے نعت پڑھی ہے وہ ماشاءاللہ میں نے بھی پڑھی ہے، آپ کو پتہ ہے. تو جس طرح ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم یہاں سے ایک جو ہے نا جملہ اس کو ذرا لے میں آ کے پڑھیں، ٹھیک ہے، تو کوشش کرتا ہے مطلب ویسے پڑھا جائے، تو یقیناً آنے والے وقت میں جیسے جیسے یہ محنت کرے گا یہ بہت کچھ بن جائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اس کو مزید کامیابی دے، ترقی عطا فرمائے. تو والدین کو سیکھنا چاہیے، جو والدین خود سکھائیں گے بچوں کو وہی کچھ بچوں کے اندر آئے گا. اکثر والدین کہتے ہیں جی استاد کچھ نہیں کر رہے، ادارے والے کچھ نہیں کر رہے. ہوتا یہ ہے کہ سب سے پہلا استاد خود والدین ہوتے ہیں، سب سے پہلا تاثر والدین کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بچے کے اوپر. تو میں یہی کہوں گا ناظرین کو، خصوصاً والدین کو، کہ وہ اپنے بچوں پہ توجہ دیں، اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے بھی ایسے پڑھیں تو ان کو کچھ اور سنانے یا دکھانے کے بجائے تلاوت قرآن مجید کی جو ہے ویڈیوز دکھائیں، نعتیں ان کو سنائی جائیں، تاکہ وہ ان کو سن کے ویسا انداز بنائیں اور کاپی کرنے کی کوشش کریں. جی یہ جو نبیل بھائی نے شعر پڑھے ہیں وہ ذرا آپ ہمارے ناظرین کو سنا دیں. آپ کی محبت ہے، ویسے 2 بڑی دفعہ یہ پڑھے جا چکے ہیں اور سوشل میڈیا پہ الحمدللہ بڑے چلے بھی ہیں، تو چلیں آپ کے ناظرین کو بھی سناتے ہیں. لب لگیا پیڑاں مکیاں نے، لب لگیا پیڑاں مکیاں نے، جوڑ گئیاں ہڈیاں ٹوٹیاں نے، بھکھاں مکیاں نے لشکیر دیاں، وا شانہ بدر منیر دیاں، وا شانہ بدر منیر دیاں. او دی جُتی اتوں میں پگواراں، او دی جُتی اتوں میں پگواراں، کلی پگ کی سارا جگواراں، نہیں ریساں شیما دے ویر دیاں، وا شانہ بدر منیر دیاں، وا شانہ بدر منیر دیاں.